بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں، لائق احترام ماں و بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے کتاب عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 12 شروع کیا تھا، جس میں نمازوں کے دوران صف بندی کے متعلق احادیث بیان کی گئی، اور ہم نے ان احادیث کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ نماز میں صف بندی نہایت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صفیں سیدھی کرو، کیونکہ صفیں سیدھی کرنا نماز کی تکمیل سے ہے، یعنی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صف بندی نہ ہو اور صفیں سیدھی نہ ہو۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر صفیں سیدھی نہ کی جائیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور محبت اور الفت اور پیار کے جو جذبات مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہونے چاہیے، وہ جذبات اللہ رب العزت سلب کر لیتا ہے، اور محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات اور اس کے ساتھ ساتھ اختلاف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ صفیں سیدھی نہ کرنے کے نتیجے میں، اور آج ہم یہ چیز خود محسوس کر رہے ہیں، خود اس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت اور پیار کے جذبات نہیں رہے، بلکہ نفرت کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ اس کی کئی اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر صفیں درست نہیں کرو گے، صفیں سیدھی نہیں کرو گے، نمازوں میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوگے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ نمازوں کے علاوہ بھی تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملو گے، اور تمہارے دلوں میں تفرقہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی لکڑی کو سیدھا کر رہے ہیں، کیونکہ تیر کی لکڑی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو تو وہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے وہ تیر، اگر اس لکڑی میں ٹیڑھ پن ہو، وہ تیر سیدھا نہ ہو، تو جس نشانے پر اس کو پھینکنے والا پھینکنا چاہتا ہے وہ یقیناً اپنا نشانہ خطا کر جاتا ہے اور اپنے نشانے پر اس تیر کو نہیں پہنچا پاتا ہے۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بالکل سیدھا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی صفیں بالکل سیدھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو احادیث ہم نے پڑھی تھی، ان احادیث میں صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا جو ہے وہ اس سے ایک الگ معاملہ ہے۔ صفیں سیدھی کرنا الگ معاملہ ہے، اور صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا کہ دو نمازیوں کے درمیان آپس میں کوئی خلا نہ ہو، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا بھی حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، کہ فرشتے اپنے رب کے ہاں کس طرح صفیں بناتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یتمون الصفوف الاول فالاول ویتراصون فی الصفوف، کہ فرشتے اپنے رب کے ہاں جب صفیں بناتے ہیں
تو ان کی صفوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یتمون الصفوف، وہ صفوں کو مکمل کرتے ہیں، الاول فالاول، پہلے جو صف ہوتی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیچھے جو صف ہوتی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو ہوتی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، یعنی پہلی صفوں کو مکمل کرنے کے بعد پھر وہ بعد میں آنے والی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے پہلے جو صف ہے اس صف میں دیکھیں کہ خلا موجود ہو اور وہ تیسری صف بنا لیں یا چوتھی بنا لیں، یا پہلی صف میں خلا ہے تو وہ دوسری بنا لیں، تیسری بنا لیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے جو صف ہے وہ مکمل کرتے ہیں، پھر اس سے پیچھے جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، ترتیب وار صفوں کو مکمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کی کیفیت ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ یتواصون فی الصفوف، کہ وہ صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تواصون کا جو لفظ ہے اس میں یہی معنی پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو ملانے اور صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر بھی کہا کہ اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب، صفیں سیدھی کرو اور کندھے ایک دوسرے کے ساتھ برابر کرو، وسدوا الخلل، اور جو خلل ہے یعنی دو نمازیوں کے درمیان اگر خالی جگہ ہے تو اس کو پر کرو، ولینوا بایدی اخوانکم، اور پھر فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی پیدا کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی صف میں خالی جگہ ہے اور پیچھے سے آنے والا ایک نمازی اسی صف کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے اور ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ موجود ہے، تو پھر تم کیا کرو، لینوا بایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے لیے نرمی پیدا کرو، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ سمٹ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، تاکہ آپ کے بھائیوں میں سے جو بھائی اسی صف میں شامل ہونا چاہے تو اس کو کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے کھڑے رہیں، یا مثلاً آپ کے درمیان خالی جگہ موجود ہو، پیچھے آنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو اشارہ بھی کرے کہ آپ ساتھ مل جائے تاکہ ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ بن جائے، پھر بھی آپ اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہ پائیں، تو اس طرح نہ کیا کرو، لینوا بایدی اخوانکم، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم پہلو، نرم انداز اختیار کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَذَرُوا فُرُوجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔ معنی یہ ہے کہ اگر دو بھائی آپس میں مل کر کھڑے نہیں ہوں گے، ان کے پاؤں نہیں ملے ہوں گے، ان کے کندھے نہیں ملے ہوں گے، تو پھر یقینی طور پر وہاں پر شیطان آئے گا، تو شیطان کے لیے خالی جگہ چھوڑنے سے منع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیتے تو صحابہ کرام کس طرح مل کر کھڑے ہوتے، اس کی بھی کیفیت سن لیجیے۔ صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ ہم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملا کے کھڑا ہوتا ہے، وقدمہ بقدمہ فی الصف، اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا کے کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا جو انداز ہوتا تھا اس انداز کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملا کے کھڑا ہوتا، اور ہر شخص اپنے پاؤں کو، اپنے قدم کو اپنے بھائی کے پاؤں اور اپنے بھائی کے قدم کے ساتھ ملا کے کھڑا ہوتا۔ تو جس طرح میرے بھائیوں صحابہ کرام صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے تھے، اور یقیناً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کے بعد ہی اس طرح وہ کرتے تھے، تو پھر ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے بعض ہمارے دوست، ہمارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں جی مل کے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اصل بات یہ ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، باقی مل کے کھڑا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر مل کے کھڑا ہونا ضروری نہیں تھا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیتے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر مل کے کھڑا ہونا صف کے درمیان، صف میں کھڑا ہونا مل کے یہ ضروری نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام اس قدر سختی کیوں کرتے تھے کہ ہر صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا اور پیر کے ساتھ پیر ملا کے کھڑا ہوتا؟ تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل آخر کسی بات کا تو پتہ دیتا ہے، آخر کسی بات کا تو اشارہ ملتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو
جس کی طرف صحابہ کرام کے یہ طرز عمل اشارہ کر رہا ہے وہ یہی بات ہے کہ صفوں میں مل کے کھڑا ہونا ضروری تھا اور ضروری ہے اور یہ ضروری رہے گا. لہذا صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے صفوں میں مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اور پچھلے درس میں نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة. جو صف میں ایک خالی جگہ کو پر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اور اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ آپ اپنے دائیں بائیں جو خلا ہے اس خلا کو پر کریں اور خالی جگہ وہاں پر شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. البتہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ خالی جگہ کو پر کرتے کرتے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹانگیں بہت زیادہ کھل جائیں. دائیں اور بائیں اپنی ٹانگیں بہت زیادہ کھول کر کھڑے ہوں یہ بھی درست نہیں. اور یہ بڑا بھدا سا انداز، بڑا برا سا انداز ہے، عجیب سا انداز ہے کہ آپ کی ٹانگیں بہت زیادہ کھلی ہوئی ہیں تو اس طرح بندہ اچھا نہیں لگتا کھڑا ہوا. لہذا اپنے جسم کی ضخامت کے برابر، آپ کی جسمانی ضخامت جتنی ہے اسی کے برابر آپ اپنی ٹانگیں کھولیں، اپنے پاؤں کھولیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اپنے جسم کے مطابق ہی ٹانگیں کھولیں گے تو آپ دائیں بائیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے بھی ملا سکیں گے. ورنہ اگر آپ ٹانگیں زیادہ کھول لیں گے تو پھر دائیں بائیں آپ کے کندھے جو ہیں وہ نہیں مل سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ. لہذا اس طرح غلو سے بچنا چاہیے. آج کا خطبہ جمعہ بھی ہمارا وہ غلو کے متعلق تھا. حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے. حد یہی ہے کہ آپ اپنے جسم کی ضخامت کے مطابق ہی کھڑے ہوں، اس سے زیادہ آپ ٹانگیں کھولنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ اس طرح زیادہ آپ ٹانگیں کھولنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلو ہوگا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایاکم والغلو فی الدین، کہ دین کے اندر تم غلو سے اجتناب کرو، یعنی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس حد سے تجاوز نہ کیا کرو. اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان جدته ملیکة دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان جدتہ ملیکہ کہ ان کی نانی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دعت رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی لطعام، ایک کھانے کے لیے صنعته له، جس کو انہوں نے تیار کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ جو ملیکہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابیہ خاتون تھی اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اماں لگتی تھی، نانی لگتی تھی، کیونکہ ان کی جو والدہ تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام تھا وہ ام سلیم کے نام سے مشہور تھی. ام سلیم کے نام سے مشہور تھی اور یہ بڑی عظیم خاتون تھی ام سلیم. ان کے کئی واقعات ہیں اور کئی فضائل ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ والدہ تھی ان کی انس بن مالک کی، اور ام سلیم کی جو والدہ تھی ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ملیکہ تھا. تو اس طرح انس بن مالک کی یہ کیا لگتی ہیں؟ نانی لگتی ہیں. تو یہ اپنی نانی کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کھانا تیار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر، اور اس کھانے کے لیے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو فأکل منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں سے کچھ کھایا. وہ کھانا جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا اس کھانے میں سے کھایا، یعنی دعوت قبول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قربان جائیے اس خاتون کے ایمان پر اور اس کے جذبہ پر کہ یہ خاتون جو کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی یہ کھانا تیار کرتی ہیں اور وہ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی دعوت کو قبول کرتے ہیں.
اور کتنی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ خاتون دعوت دیتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور ان کے گھر میں جا کے کھانا تناول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، گھر والوں کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، فلأصلی لکم، تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ تاکہ میں تم سب کو نماز پڑھاؤں۔ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقمت، تو میں کھڑا ہوا الی حصیر لنا، ایک چٹائی کی طرف، قد اسود، جو کہ سیاہ ہو چکی تھی، من طول ما لبس، بہت زیادہ دیر پڑا رہنے کی وجہ سے۔ یہ چٹائی جو ہے یہ بہت دیر سے پڑی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے یہ سیاہ ہو چکی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس چٹائی کو اٹھایا، فنضحته بماء، میں نے اس چٹائی کو پانی کے ساتھ دھو دیا، کیونکہ اسی چٹائی پہ کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ دور اور یہ دور، اس دور میں چٹائیاں وہ بھی پرانی، اور ان چٹائیوں پر کھڑا ہونا اور ان چٹائیوں پہ بیٹھنا اور لیٹنا بھی بہت مشکل ہوتا، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے قالین ہیں، نہایت ہی نرم قسم کے قالین، جہاں پر کھڑا ہونا بھی اور جہاں بیٹھنا بھی لیٹنا بھی اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ تو ان حضرات کو جو مشاکل درپیش تھی، جو مشقتیں درپیش تھیں، ان کا بھی آپ اندازہ کیجئے، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں جو آسانیاں دی ہیں آپ ان کو بھی سامنے رکھیے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس چٹائی کی طرف گیا، اس کو میں نے اٹھایا جو کہ سیاہ ہو چکی تھی، بہت دیر تک پڑا رہنے کی وجہ سے، میں نے اس کو دھو دیا۔ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پر کھڑے ہوئے۔ وصففت انا والیتیم وراءہ، کہتے کہ میں نے اور ایک اور بچے نے صف بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعجوز من ورائنا، اور وہ جو بوڑھی خاتون تھی، ان کی مراد کون ہے؟ ان کی نانی، جن کا نام تھا ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو بوڑھی خاتون تھی من ورائنا، وہ ہم سے پیچھے کھڑی ہوگی۔ فصلی لنا رکعتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے، گھر سے چلے گئے۔ اب یہاں پر 2-3 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ کو دعوت دے، آپ کو کوئی خاتون دعوت دے تو اس خاتون کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ کوئی بھائی آپ کو دعوت دے تو اس بھائی کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ کھانے کی دعوت کسی بھی طرف سے آئے تو وہ کھانے کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ یہ مسلمان کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کو جب دعوت دی جائے کھانے کے لیے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا جو اخلاق تھا وہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاتون نے دعوت دی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول اللہ ہوں، میں کیوں تمہارے گھر آؤں، میں کیوں تمہاری دعوت قبول کروں، نہیں۔ حالانکہ وہ ایک فقیر خاتون تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ان کو محبت تھی تو محبت کی بنا پر انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عاجزی اور انکساری کے اظہار کرتے ہوئے اس خاتون کی دعوت کو قبول کیا۔ یہ دوسری بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، اور پھر کھانا تناول کرنے کے فوراً بعد آپ نے فرمایا کہ قوموا فلیصلی لکم، کہ تم کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، اور یہ صحابی اس وضو کی بھی کیفیت بیان کرتے، اس وضو کا ذکر کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد آپ نے وضو کیا اور پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، لیکن وضو کا ذکر نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ چوتھا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ جب ایک امام ہو اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے مردوں میں سے ایک مرد ہو اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہو، تو مرد اور ایک بچے کے ساتھ ایک صف بن سکتی ہے، مرد اور ایک بچے کے ساتھ صف بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صففت انا والیتیم وراءہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اس چٹائی پر، تو میں اور ایک یتیم بچہ جو ہے، ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک مرد ہو اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایک بچہ ہو تو وہ صف ہو سکتی ہے، اس صف میں دونوں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات بلکہ پانچواں جو مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون ہو تو خاتون جو ہے چاہے اس کے اپنے بچے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگتے تھے؟ نواسے لگتے تھے، اور ایک یتیم بچہ بھی تھا تو وہ ان کے بچے ہی تھے، ان کے اپنے بیٹے تھے، تو حالانکہ قریبی رشتہ دار ہیں اور اپنے بیٹے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، تو ان بیٹوں کے ساتھ یہ بڑھیا خاتون جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہاں کھڑی ہوئی؟ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عورتوں کی صف ہمیشہ پیچھے ہونی چاہیے۔ عورتیں جو ہیں چاہے وہ اپنی ماؤں کی طرح کیوں نہ ہوں، عورتیں اپنی ماؤں کی طرح کیوں نہ ہوں، اپنی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، محرم خواتین کیوں نہ ہوں، وہ مردوں کے ساتھ صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہے محرم خواتین ہیں پھر بھی ان کو پیچھے کھڑے ہونا ہے، تو عورتوں کی صف ہمیشہ پیچھے ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو کہ اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار نفل نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، نفل نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعتیں ان لوگوں کو پڑھائیں وہ تو فرض نماز نہیں تھی، وہ نفل نماز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کیوں پڑھائی ان کو؟ وہ صرف برکت کے لیے۔ نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھر والوں کو کیوں پڑھائی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے اندر کھانا کھایا تھا، تو دیکھیں جس گھر کے اندر آپ نے کھانا کھایا ہو تو اس گھر کا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان گھر والوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان گھر والوں کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھاتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کر کے گھر والوں کو نماز پڑھیں، بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھر والوں کو اس سعادت اور خوش نصیبی سے بہرور ہونے کی توفیق دی، موقع دیا اس کو اس چیز کو حاصل کرنے کا، تو یقیناً یہ شکرانہ تھا دراصل اس دعوت کو کھانے کا، اور یہ کھانے کی دعوت قبول کرنے کا یہ شکرانہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرائی، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار نفل نماز جو ہے وہ بھی باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی جو روایت ہے مسلم کی روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کو، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، و بامہ اور ان کی ماں کو بھی، فاقامنی عن یمینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، واقام المرأة خلفنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ تو یہ گویا کہ اسی واقعے کی ایک دوسری روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو اور ان کی والدہ کو نماز پڑھائی تھی۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، تو چونکہ اکیلے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی اور نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کس طرف کھڑا کیا؟ اپنی دائیں جانب کھڑا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اس کے بائیں جانب کھڑا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک ہی عورت ہو تو ایک عورت جو ہے وہ پیچھے اکیلی ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہے، ایک ہی عورت ہو تو وہ پیچھے اکیلی ایک صف میں کھڑی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے کھڑا کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ الیتیم ہوا ضمیرہ جد حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ، جس یتیم کا ذکر آیا اس حدیث کے اندر کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے صف میں، اس یتیم سے مراد کون سی یتیم ہیں؟ ان کا نام ذکر کیا، ضمیرہ جو کہ حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ کے جد تھے، یہ ان کے دادا لگتے تھے۔ اگلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتي میمونہ فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بت عند خالتی، میں نے رات گزاری اپنی خالہ کے میمونہ، اور میری خالہ کا نام کیا تھا؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو
کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزاری. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یصلی من اللیل، رات کو نماز پڑھنے لگے، رات کو نماز پڑھنے لگے. اور یہ رات کی نماز یعنی نفل نماز، تہجد کی نماز. فقمت عن یساری، کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فقمت، تو میں بھی کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. فاخذ برأسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر سے پکڑا. فاقامنی عن یمینہ، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در حقیقت اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ اگر ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو یا بائیں جانب کھڑا ہو، مسئلے کا پتہ نہیں تھا. جہالت کی بنا پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی جیسے ہی وہ بائیں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کو سر سے پکڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو کان سے پکڑا، کان سے پکڑ کے ان کو اپنے پیچھے سے گھما کر اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا. اس حدیث سے 2-3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محرم خواتین ہیں، جیسے ماں، جیسے خالہ ہے، جیسے پھوپھی ہے، ہاں جی، یہ جو محرم خواتین ہوتی ہیں، ان محرم خواتین کے گھر میں رات گزارنا جائز ہے. جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزاری، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اپنی بیوی کے گھر میں ہی تھے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم خاتون جیسے دادی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماں کے تو گھر میں ویسے ہی رہا جاتا ہے، تو اسی طرح کی جو دیگر جو محرم خواتین ہوتی ہیں، محرم خواتین کے گھر میں رات گزارنا جائز ہے. تبھی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ کے گھر میں رات گزاری. ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ پچھلی حدیث میں آ چکا، وہ یہ ہے کہ رات کی جو نفل نماز ہے اس کو کبھی کبھار جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے ساتھ مل گئے تو یہ جماعت بن گئی. یہ جماعت بن گئی تو جماعت کے ساتھ رات کی نفل نماز جو ہے یہ کبھی کبھار پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ 2 مسئلے معلوم ہوئے. تیسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ مقتدی ایک ہی ہو تو اس کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، امام کے بائیں جانب نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام اپنے مقتدی جو اس کے دائیں بائیں ہو، اگر اس کو محسوس ہو کہ میرا مقتدی جو ہے وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کا ارتکاب کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس غلطی کی اصلاح کر دی اور اپنے مقتدی کو یعنی ابن عباس کو ان کے سر سے یا کان سے پکڑ کے پیچھے سے گھما کر ان کو دائیں جانب کھڑا کیا. تو امام اس طرح جو ہے اپنی کسی مقتدی کی غلطی کی اصلاح کر سکتا ہے اشارے کے ساتھ، جس میں اس کو بولنا نہ پڑے، کلام نہ کرنا پڑے، بلکہ اشارے کے ساتھ اگر غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہو تو اصلاح کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے وہ ایک اور حدیث بھی آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیمار تھے، تو آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام تھے وہ کھڑے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی بیٹھ گئے، تو صحابہ کرام بیٹھ گئے. یہ بھی ایک غلطی تھی، صحابہ کرام کھڑے تھے، آپ بیٹھے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ غلطی تھی. تو امام جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی مقتدیوں کی غلطی کو دیکھتے ہوئے اشارے کے ساتھ ان کی غلطی کی اصلاح کر دی کہ آپ کھڑے نہ رہیں بلکہ آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا. تو اشارے کے ساتھ اگر غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہو، غلطی کی تصحیح ہو سکتی ہو، تو امام اس طرح اشارے کے ساتھ غلطی کی تصحیح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. اس سے پہلے کہ ہم اگلا باب شروع کریں، اس باب کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو کر سکتے ہیں. ہاں جی شیخ صاحب، یہ جو آخری حدیث جو تھی اس میں جو ہے آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نماز شروع کر دی تھی اور پھر جو ہے حضرت ابن عباس جو ہے ان کے ساتھ جڑ گئے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تھی تو وہ تو جماعت کی جو ہے وہ صورت نہیں تھی، تو یہ جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جی یہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ سوال بہت اہم ہے یہ، اور عموماً یہاں پر مجھ سے بھی سوال کیا جاتا ہے. بعض ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ
عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ سنت نماز پڑھ رہا ہے، فرض کریں فرض نماز کے بعد سنت نماز پڑھ رہا ہے. اب پیچھے سے کوئی بندہ آتا ہے جس نے بھی فرض نماز پڑھنی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو شخص سنت نماز پڑھ رہا ہے اسی کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے. تو کیا اس طرح جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں اس طرح جماعت ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ شخص جس نے سنتیں پڑھنا شروع کیا تو اس وقت اس کی امامت کی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ اکیلا تھا، اور ظاہر ہے کہ سنتیں ویسے بھی اکیلے پڑھتے ہیں، سنتوں کی جماعت نہیں ہوتی. لیکن دوران نماز ہی ایک بندہ اگر اس کے دائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا جماعت کی نیت کے ساتھ کہ مجھے جماعت کا ثواب مل جائے، تو اس طرح جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی حدیث ہے. یہی حدیث جو ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کر دی ہے، رات کی نفل نماز. پھر اس کے بعد یہ بھی اٹھے اور وضو کرنے کے بعد، تیاری کرنے کے بعد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. تو اس طرح یہ جماعت بن گئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شروع میں امامت کی نیت نہ بھی ہو تو دوران نماز بھی اگر کوئی مقتدی، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا چاہتا ہے، آپ کی اختتام میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو دوران نماز بھی ایک شخص امام بن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ اس صورت میں ایک شخص جو کہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اس کو اپنی سنتیں روٹین کے مطابق پوری کرنی چاہیے. صرف یہ ہے کہ وہ اپنی آواز ذرا بلند کرے تکبیرات کہتے ہوئے تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے. تو وہ اپنی نماز روٹین کے مطابق مکمل کرے گا. اور جو ساتھ والا شخص ہے جس نے فرض نماز پڑھنی ہے، اس کو یہ ہے وہ جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا. تو اس طرح اس کی بھی نماز سنت نماز ادا ہو جائے گی اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس طرح کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. امام اور مقتدی میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ تو آگے پیچھے رہتے ہیں، کچھ لوگ برابر رہتے ہیں. یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اگر امام اور مقتدی دو ہی ہوں، اگر یعنی ایک امام جو ہے اس کا مقتدی اکیلا شخص ہے، تو اس کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ اس کی دائیں جانب کیا اس کے بالکل برابر کھڑا ہو یا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو؟ تو دیکھیے، ہاں جی، ویسے اس کا جواب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی، کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ برابر کھڑا ہونا چاہیے، اور کچھ بھائی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. ہاں جی، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو برابر کھڑا ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہاں جی، امام سے آگے تو نہیں جانا چاہیے. یہ تو بالکل کنفرم ہے یہ کہ وہ جو مقتدی ہے وہ امام سے آگے تو نہیں جا سکتا. یہ تو بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. اختلاف صرف اس میں ہے کہ وہ امام کے بالکل برابر کھڑا ہوگا یا امام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا. ہاں جی، تھوڑا سا پیچھے، ہلکا سا. ہاں جی. تو دیکھیں، میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طرح سوالات آپ سے کرتا ہوں اور آپ کے جوابات مختلف ہوتے ہیں تو عموماً میں یہی جواب دیتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ڈھونڈنا چاہیے. اگر اس طرح اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا حل حدیث سے ڈھونڈنا چاہیے. یہی جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں، یہ کتاب جو ہے یہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ہے، اور وہ بھی صرف احکام کی احادیث، ساری حدیثیں نہیں، صرف احکام کی احادیث. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی کتابیں اور بھی ہیں. سنن اربع، مثلا سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر بھی صحیح احادیث موجود ہیں جو کہ اس کتاب کے اندر نہیں ہیں. تو یہی جو حدیث ہے، اسی حدیث کی کچھ اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو نہیں ہیں، لیکن سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کی جو روایات ہیں اسی حدیث کی، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے گھما کر کے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا تو بالکل اپنے برابر کھڑا کیا. بحذائہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بالکل برابر کھڑا کیا.
تو یہ جو حدیث ہے، اسی واقعے کی یہ جو روایت ہے، یہ اس بات میں بالکل اتھارٹی ہے، یہ فیصل ہے یہ کہ اگر ایک امام کا مقتدی اکیلا شخص ہو تو وہ امام کی دائیں جانب اس کے بالکل برابر کھڑا ہوگا، اس سے پیچھے ہٹ کے نہیں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ نزاع ختم ہو گیا. آپ کے درمیان جو نزاع تھا، میرے خیال ہے یہ نزاع ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں جب کوئی حدیث سامنے آ جائے تو پھر نزاع کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. ہاں جی، اگر مقتدی لوگ کھڑے ہیں پیچھے نماز کے دوران تو دیکھتے ہیں گیپ زیادہ ہو گیا اس کا، تو وہ مقتدی ایک پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ لگا سکتا ہے. ہاں جی، اگر اس طرح ہو کہ آپ کی دائیں جانب یا آپ کی بائیں جانب جو شخص ہے وہ آپ کے ساتھ پیر ملا کے کھڑا نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنی جسمانی ضخامت کے مطابق ہی آپ نے پاؤں کھولنے ہیں، یہ تو نہیں کہ وہ جہاں کھڑے ہیں دائیں بائیں تو آپ اپنی ٹانگیں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ تو غلط ہے، اس کی طرف پہلے میں تنبیہ کر چکا ہوں. تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اشارے کے ساتھ یا اس کو پکڑ کر کے اپنی دائیں جانب والے شخص کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، اسی طرح بائیں جانب والے شخص کو پکڑ کر کے اپنے قریب کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے اس غلطی کی اصلاح کرنا ہے. جس غلطی کا ارتکاب آپ کے دائیں جانب آپ کے بھائی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے، اور وہ صرف اشارے کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے کپڑوں سے پکڑ کر کے اپنی طرف اس کو کھینچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ بندہ دائیں بائیں آپ کی اس حرکت کا برا نہیں بنائے گا. ورنہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جیسے ہی سلام پھرے گا تو بس پھر میری خیر نہیں ہے، ہاں، اور یہ بندہ میرے گلے پڑ جائے گا، تو پھر نہیں ایسا کرنا چاہیے. کوئی بندہ کھینچو تو بھی آتا ہے، ہاں، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں. پھر یہ نہیں کہ پھر کھینچا تانی پہ لگے رہے ہیں، آپ اس کو اپنی طرف کھینچیں، وہ اپنی طرف جائے تو پھر نماز جو ہے وہ کھلونا بن جائے گی. ہاں جی، نماز کا جو احترام ہے اور نماز کا جو تقدس ہے اس کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہاں جی، جی ہاں جی، یہ دو سوال بھائی نے کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نفل نماز باجماعت ادا کی جائے تو اس نفل نماز میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے ہوگی یا سری آواز سے ہوگی، آہستہ آواز سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرات بلند آواز سے ہوگی. نفل نماز میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے ہوگی. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ بلکہ یہی جو حدیث ہے نا، اسی حدیث کی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں انہوں نے اپنی نانی کا واقعہ بیان کیا ہے، تو اسی حدیث کی کچھ اور روایات میں یہ موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں فنا صورتیں پڑھی تھیں. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جہری کی تھی، تبھی تو صورتوں کا پتہ چلا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر قرات جہری نہ ہوتی تو یقیناً پتہ نہ چلتا کہ آپ نے کون سی صورتیں پڑھی. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا جو مسئلہ ہے آپ کا کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو اور سفر کے دوران وہ اور اس کی بیوی صرف وہ دو، اور نماز پڑھنے کے لیے ان کو مسجد میں جانے کا موقع نہیں ملتا. فرض کریں اگر وہ کسی ہوٹل میں مقیم ہیں اور آس پاس کوئی بھی مسجد نہیں ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ جہاں پر ہیں، جس روم میں ہیں، اسی جگہ پہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں میاں بیوی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی خاوند کی جو بیوی ہے وہ اس کے پہلو میں نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ پیچھے اکیلی وہ پچھلی صف میں کھڑی ہوں گی، خاوند آگے ہوں گے، ان کی بیوی پیچھے ہوں گی. تو اس طرح وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ملحوظ خاطر رہے کہ جب وہ دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو خاوند صاحب جو ہے نا وہی امام بنے اور ان کی بیوی مقتدی بنے. اس کے عکس نہ ہو، اس کے الٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ آگے امام بن جائیں اور خاوند مقتدی بن جائیں. تو یہ غلط ہے. عورت جو ہے وہ عورتوں کی امام تو ہو سکتی ہے، عورتوں کی امام تو ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے طور پر نماز پڑھاتی تھی بعض اوقات، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عورت جو ہے وہ مردوں کی امام نہیں ہو سکتی، عورت مردوں کی امام نہیں ہو سکتی. ہاں جی
آپ کی آواز پوری طرح نہیں آ رہی تھی. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ سفر کر کے یا جا رہے ہیں آپ اور راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا, اب آپ ظاہر ہے کہ وہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے, تو آپ روڈ پر گاڑی کھڑی کر کے وہیں آپ کوئی چیز بچھا لیتے ہیں اور وہیں پر نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ یہ سوال آپ یا اس میں کوئی اور اس میں کوئی سوال؟ ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ تو حدیث ہے نا, ہم نے حدیث پڑھی تھی یہاں پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن خصوصیات سے نوازا, ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی, آپ نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا, اور زمین کی جو مٹی ہے اس کو میرے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اس کے بعد فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ حَيْثُمَا فَلْيُصَلِّ حَيْثُمَا كَانَ, کہ جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا ٹائم آ لے تو پھر وہ وہیں پر نماز پڑھ لے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ روڈ پر جا رہے ہیں, چاہے آپ سفر کر کے جا رہے ہیں یا ویسے آپ اپنے شہر میں ہی ہیں, اور جہاں نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں, آپ اپنی گاڑی کھڑی کریں اور آپ اسی جگہ پہ ہی قبلے کی طرف آپ کوئی جائے نماز وغیرہ یا کوئی چٹائی یا کوئی چادر وغیرہ بچھا کر کے آپ نماز پڑھ لیں. اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے پڑھ لیں, اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے کوئی دوست بھی ہیں, ساتھی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی, ہاں, اگر عورتوں کی امام بنے تو وہ ان سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ وہ صف میں ہی کھڑی ہوگی, اور اس کی جو مقتدی عورتیں ہوں گی وہ اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوں گی. قرات, ہاں جی, اونچی آواز سے قرات کر سکتی ہے عورت, اگر جہری نماز ہو تو اس میں اونچی آواز سے قرات کر سکتی ہے. اس کی شرط یہی ہے کہ اس کی آواز ہے وہ مرد لوگ نہ سنیں, غیر محرم مرد ہیں وہ نہ سنیں. ہاں جی شیخ صاحب, یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز میں کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں تو وہ جماعت میں جڑ جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز ختم ہوتی تو وہ اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ میں پھر سے اور کوئی دیر سے آنے والا کوئی جڑ گیا, اس پہ کیا ہے, اس کی کیا؟ یعنی آپ کا مقصد یہ کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے؟ نہیں, پہلی جماعت ہو رہی ہے, ایک صاحب آئے دیر سے, اب نماز ختم ہوگی, اب وہ اپنی نماز کی تکمیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ آ کے اور کوئی بندہ جڑ گیا, جی, مقتدی بن کر, جی جی, تو اس کا کیا سلسلہ ہے؟ ہاں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایک شخص کی کچھ رکھتے رہ گئی, وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور کچھ رکھتے اس کی امام کے ساتھ رہ چکی تھی, فوت ہو چکی تھی, اب اس نے امام کے ساتھ جو نماز پڑھی وہ اس نے پڑھ لی, امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے. اس کی ایک رکعت رہتی ہے یا دو یا تین, جتنی بھی رہتی ہیں. اب اسی دوران وہ اپنی نامکمل نماز کو جب مکمل کر رہا ہے, اسی دوران کوئی بندہ پیچھے سے آتا ہے اور اس نے فرض نماز پڑھنی, اس کو کوئی اور نہیں ملتا ہے جماعت بنانے کے لیے, تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز مکمل کر رہا ہے تو وہ اسی کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے جماعت کا ثواب مل جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اس کو نارمل طریقے سے اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے, جتنی اس کی رکعات رہتی ہیں وہ رکعات مکمل کر کے وہ بیٹھ جائے. جب یہ سلام پھیرے گا تو اس آدمی کی جو رکعتیں رہتی ہوں گی وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں, یعنی فرض نماز کے بعد, فجر کی فرض نماز ہونے کے بعد کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہے, جو پہلے نہیں پڑھ سکا تھا بعد میں پڑھ رہا ہے, تو اب وہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے کوئی بندہ آیا اور اس کے ساتھ مل گیا. ہاں جی, اب یہ جو بندہ ہے یہ جو سنتیں پڑھ رہا ہے, کیا یہ اونچی آواز سے قرات کرے گا؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں, وہ اونچی آواز سے قرات نہیں کرے گا وہ, کیونکہ وہ تو سنتیں پڑھ رہا ہے اصل میں. تو سنتوں میں جو قرات اونچی آواز سے نہیں ہوتی ہے, سنتوں میں قرات جو ہے وہ پست آواز کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اپنے, جس میں نے پہلے کہا کہ نارمل انداز میں اپنی نماز مکمل کی جائے, یہ بندہ اپنی اسی انداز میں نماز مکمل کرے. البتہ وہ بندہ جو اس کے ساتھ ملا ہے وہ اس کے ساتھ مل کر کے وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. ہاں جی, میرے خیال 2-3 منٹ رہتے ہیں, اس لیے بتا دیں. جی, نماز کا ٹائم ہو گیا, راستے میں بندہ مسجد بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, تو وہاں پہ جب نماز اس نے شروع کر دی, کیا وہ اذان دینا اس کے لیے وہ ہے کہ بہتر یہ ہے یہ سوال بزرگوں کا یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ راستے پر روڈ پر ہی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ آس پاس کوئی مسجد نہیں, تو پھر کیا وہاں پر آپ اذان کہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہاں, وہاں پر اذان کہہ دی جائے, وہاں پر اذان کہیں
اور اگر آپ کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک اقامت کی ہے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، صفوں کے یہ اپنا پلرس کے لیے صفے بنا سکتے ہیں؟ پلرز جو ہے نا، یہ ستون جو ہوتے ہیں ان کے درمیان صف نہیں بنائے جا سکتے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ستونوں کے درمیان صف بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الا یہ کہ اگر مسجد بہت چھوٹی ہو اور نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور نمازی جو ہیں وہ پورے نہ آ رہے ہوں تو پھر مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان پلرز کے درمیان، ستونوں کے درمیان بھی صف بنائی جا سکتی ہے مجبوری کی حالت میں۔ اگر مجبوری نہ ہو اور جتنے نمازی نماز پڑھنے والے مسجد میں ان کے لیے مسجد کافی ہے، کھلی ہے، تو پھر ستونوں کے درمیان صف نہیں بنانی چاہیے۔ تین آدمی ہیں ماشاء اللہ، آپ کو بہت سوالات ہیں۔ تین آدمی اور پیچھے جو ہے نا سب بنانے کے لیے جگہ نہیں رہے تو تین ایک ساتھ ٹھہر کے ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنی جگہ نہیں ہے کہ امام آگے بڑھ کے کھڑا ہو اور دو جو اس کے مقتدی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں، اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس طرح کی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ امام کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے مقتدی دو ہیں، ایک دائیں ہوگا اور ایک بائیں ہوگا، تو تھوڑا سا اس کو آگے بڑھ کے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے دو مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہوں گے تو اس طرح نماز مکمل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاکم اللہ۔